رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک ایسی برائی ہے یا بعض کیسز میں عادت ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ احادیث میں بھی، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی، پھر آپ کے خلفاء نے بھی ہمیں کئی دفعہ ایک ایسی برائی ہے جس کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ ایک برائی ایسی بھی ہے جس کے بارے میں ایک شخص نے آنسر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میرے میں بہت سی برائیاں ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں یا کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں ایک ایسی چیز بتا دیں جس کو میں اگر ترک کر دوں، اس کو میں چھوڑ دوں تو میرے میں تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ اور اس شخص نے جب اس چیز کو چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر ایک ایک کر کے تمام برائیاں ختم ہو گئیں، اور وہ ہے جھوٹ۔ رمضان کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جھوٹ اور شرک آلموسٹ ایک برابر ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ جب انسان جھوٹ پر انحصار کرتا ہے تو اس جھوٹ کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، کہ جو شخص جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، والعمل بھی، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اس کے بھوک پیاس چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی ہمارے بھوک پیاس چھوڑنے کی حاجت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے۔ وہ تو اصل مقصد تو یہ ہے رمضان کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ تو اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی یا روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے شخص کے روزے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کو خود بھی فائدہ نہیں۔ تو رمضان کے روزوں میں جس قسم کا ایک نیک ماحول پیدا ہوتا ہے اور نیکی کے محرکات ہیں جو اس وقت جمع ہو جاتے ہیں، اگر ان سے بھی انسان اپنے اندر کسی شخص کے اندر نیک تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت غائی ہے روزے کی، جو مقصد ہے روزے کا، جو اس کا فوکل پوائنٹ ہے، وہ مختصر الفاظ میں یہاں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی حاجت نہیں کہ لوگ بھوکے پیاسے رہیں لیکن بدی ترک نہ کریں۔ کل کے درس میں بات بیان ہوئی تھی کہ الصیام و جنتن، روزہ ایک ڈھال ہے، تو ڈھال بھی تب اس وقت کام آتی ہے جب اس کو استعمال کیا جائے۔ کوئی انسان جنگ میں چلا جائے اور وہ خطرے کے وقت جب اس پر حملہ ہو، خواہ وہ تلواروں سے ہو، خواہ وہ نیزے سے ہو، یا خواہ وہ تیروں سے ہو، اس ڈھال کو استعمال نہ کرے، یا اس ڈھال کو
جہاں سے وار آ رہا ہو یا جہاں سے حملہ ہو رہا ہو اس طرف اس کو اٹھا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کرے، اپنا دفاع نہ کرے اس ڈھال کے ذریعے سے، اور کہے کہ ہاں میرے پاس تو ڈھال ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تیر بھی لگیں گے، اس کو تلوار کے زخم بھی آئیں گے، اس کو نیزہ بھی لگ جائے گا۔ تو جب تک اس ڈھال کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کیا جائے، جب تک اس ڈھال کو صحیح طریق پر استعمال نہ کیا جائے، تب تک وہ ڈھال فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو السیام و جنتن میں یہ بات بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے ضرور بچائے، اور نہ صرف جھوٹ بولنے سے بچائے بلکہ والعمل بھی، ایسے کاموں سے بھی دور رہے جس میں جھوٹ کا استعمال ہوتا ہو، یا ایسے کام ہو جن سے دوسرے کو دھوکا لگ سکتا ہو، جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، دھوکا دہی ہے، فریب ہے، دھوکا بازی ہے۔ تو ان باتوں سے بھی انسان نے دور رہنا ہے، نہ صرف جھوٹ بولنے سے بلکہ ایسے عمل سے بھی دور رہنا ہے جس سے جھوٹ سرزد ہوتا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جھوٹ کے بارے میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، اور ایک اردو کا محاورہ بھی ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی جو سچ بولتا ہے اس کو کچھ کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اکثر یا بعض اوقات، اکثر تو نہیں بعض اوقات ہی، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میں بچوں گا، اور پھر جب انسان یہ استعمال کرتا ہے یا ہر بار استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ دیکھا میں نے جھوٹ بولا، میں تو مصیبت سے نکل گیا۔ لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس مصیبت میں وہ پڑا تھا وہ اپنے ہی کسی نہ کسی غلط بات یا جھوٹ کی وجہ سے مصیبت میں پڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کو پھر جھوٹ بولنا پڑا۔ یعنی ایک برائی دوسری برائی کو ٹریگر کرنا شروع کر دیتی ہے جب تک انسان اس میں بریک نہیں لگاتا، جب تک اس ٹریگر کو روکتا نہیں ہے، اور وہ ٹریگر تبھی رکتا ہے جب انسان پختہ عہد کر لے کہ میں نے آئندہ خدا تعالیٰ کے حضور جب اپنا عہد کر لیا ہے، اپنی وعدہ کر لیا ہے، پختہ وعدہ کر لیا ہے، تو پھر میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، ہر لحاظ سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، خواہ وہ اس پر عمل ہو یا خواہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو زبان سے اس کو بولنا ہو۔ تو تبھی انسان اس ٹریگر پوائنٹ کو جو ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، تب انسان روزے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرے گا اور کہے گا کہ اب آج سے میں نے یہ برائی نہیں کرنی، ہاں اگر مجھے نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ تو جب انسان اس کا وعدہ کر لے گا، عہد کر لے گا، پختہ عہد کر لے گا کہ آج سے میں نے روزے کو بطور ڈھال کے اپنے سامنے رکھ لیا ہے کہ میں نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، 30 دن میں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے جد و جہد کرنی ہے، میں نے اس کی جو ہے وہ کوشش کر کے اس کو چھوڑنا ہے، 30 دن میں نے اس کو یوز نہیں کرنا، 30 دن میں نے اس برائی سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے، اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، نہ ہی اپنے ذہن میں اس کو آنے دینا ہے، نہ ہی اپنے دل میں خیال آنے دینا ہے، نہ ہی میں نے کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں سے اس برائی کا میں مرتکب ہو سکوں، یا جہاں پر مجھے جھوٹ بولنا پڑے، یا جہاں پر مجھے کوئی ایسا کام، میں کوئی ایسا کام ہی نہ کروں جس کے بارے میں بعد میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ تو پھر انسان جو ہے اس روزے کو اس ڈھال کے طور پر استعمال کرنے والا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں پورا اترنے والا ہوگا کہ اگر جھوٹ کو چھوڑ دو گے تو پھر روزے کو جو ہے تم صحیح معنوں میں اپنا پورا کر سکتے ہو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص یا وہ انسان جو ہے وہ آ، روزہ رکھے، بھوک پیاس سہے، وہ بھوک پیاس تو سہ رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، لیکن وہ اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا، روحانی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں جسمانی طور پہ ہو سکتا ہے وہ بھوک پیاس کاٹ رہا ہے تو اس کے کچھ کلو کم ہو جائیں، کچھ وزن کم ہو جائے، لیکن اس کو روحانی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ برائیوں سے دور نہیں بھاگا۔ تو اس لیے رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے برائیوں سے بچنے کا، اور ان برائیوں سے بچنے کا ہی ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے بچیں اور دور بھاگیں ان سے، اور اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔